السلام علیکم۔ صبا کی ایڈوائس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔ اچھا، بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں جو ہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، ان کی شادیوں کے بے انتہا مسئلے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے لڑکی والے جو ہوتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ لڑکیوں کی عمر نکل رہی ہوتی ہے، پھر ظاہر لوگ بھی ٹینشن دے رہے ہوتے ہیں، لوگ پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا ہوا، آپ کی بیٹی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو پیرنٹس جو ہیں بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، پیرنٹس ہی نہیں، لڑکی بھی بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتی ہے۔ تو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دن مقرر کرا ہے تو اسی دن شادی ہونی ہے، اسی ٹائم ہونی ہے، اسی وقت ہونی ہے، لیکن یہ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور لوگ جو ہے پھر جو ہے آپ سے 10 قسم کے سوال پوچھتے ہیں اور اس کے سوال کے جواب دیتے دیتے جو ہے پیرنٹس اور لڑکی جو ہے بہت زیادہ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میں سب سے زیادہ جو لڑکیوں کے رشتے پہ اس لیے بات کروں گی کیونکہ لڑکی والے جو ہیں بہت زیادہ پریشان اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ لڑکوں کی تو خیر ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی تو ایج کا اتنا ایشو نہیں ہوتا جتنی لڑکیوں کا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی اگر ایج نکل جائے تو وہ بہت زیادہ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں اور بیچاری لڑکیاں جو ہے بعض دفعہ تو ایسے ہی بیٹھی بھی رہ جاتی ہیں۔ دیکھیں، میں نے ایسے بھی گھرانے دیکھے ہیں جہاں پر جو ہے لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن بیچارے جو ہیں وہ زیادہ صاحب حیثیت نہیں ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو جو ہے بس یہ ہے کہ مطلب پیسے والے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، مطلب اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں تو ایک بات یہ کہتی ہوں کہ لڑکی اچھے گھرانے کی ہو، اس کی فیملی اچھی ہو، اور سب سے پہلے لڑکی کو دیکھتے وقت آپ ایک بات اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں کہ آپ اس کی دادی، نانی اور ماں، ان کو تو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ان کی جو خوبیاں ہوتی ہیں اور خوبیاں نہیں بھی ہوں تو وہ لڑکی میں ضرور کہیں نہ کہیں آتی ضرور ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لڑکی کا صرف گھر بار اور یہ سب چیزیں نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کا اخلاق، اس کا دین، اس کی یہ چیزیں دیکھنی بہت لازم ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کی پوری نسل کو لے کے چلتی ہے۔ اور پھر ہوتا یہ کہ ہم یہ بات اگنور کرتے ہیں جو کہ بہت غلط بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی نسل کو سنوارنا ہے اور اگر آپ چاہتی ہیں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کا گھرانہ بالکل جو ہے صحیح طرح چلیں، تو آپ کے لیے ان خوبیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ لڑکی میں یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، جو کہ ایک اخلاق ہے، دین سے قریب ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایسی ہی لڑکیاں جو ہیں وہ گھر کو جوڑ کے بھی رکھتی ہیں اور آپ کی اولاد کی پرورش بھی اچھی کرتی ہیں، اور جو ہے سب کچھ جو ہے پھر اچھا ہی ہوتا ہے۔ کہ لڑکی کا معاملہ ہو یا لڑکے کا معاملہ ہو، کہ پیسہ جو ہے کبھی بھی دین، اخلاق اور کردار کے برابر بالکل بھی نہیں ہو سکتا، تو اس میں تو بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر اسی لیے اس سے جو ہے کافی لڑکیاں جو ہیں صرف اس سے ہی محروم، شادی سے محروم رہ جاتی ہیں۔ اور ایک بات تو ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جو چیز دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے وہ اس کی سیرت اور اخلاق ہے، اور پھر وہی چیز اس کو آخرت میں فائدہ دے گی۔ پھر ایک خاندان کی تعمیر و ترقی میں وہ اس کا اخلاق اور کردار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہجرت کری مصر سے، وہ وہاں انہوں نے یہ دعا کری، جبکہ ان کے پاس نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی جگہ تھی، تو انہوں نے یہ دعا مانگی، رب انی علما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب، تو جو بھی بھلائی میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو یہ جو دعا ہے وہ ہر وہ شخص پڑھ سکتا ہے کہ جو رشتے کے لیے پریشان ہو، اور یہ دعا والدین بھی پڑھ سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، یعنی کہ ان کے رشتوں کے لیے۔ اور پھر قرآن پاک کی تعلیمی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گھر بھی دیا، کھانا بھی دیا اور نکاح کا بھی انتظام کیا، اور یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی بہت فائدہ مند ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پوری روایت کے ساتھ بتایا۔ اور ایک بات تو طے ہے کہ اگر آپ اللہ سے گر گڑا کے اور اللہ سے جو ہے تہجد میں اور ویسے بھی سچے دل سے اگر دعا مانگے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بات بھی میری مان لیں کہ جس گھر میں ہر صبح سویرے قرآن پاک کی سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر کی بیٹیوں کے نصیب چاند سے زیادہ روشن ہو جاتے ہیں اور اچھے سے اچھے رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ سورہ بقرہ کی صبح تلاوت کریں گے تو آپ کی جو بیٹیاں ہیں ان کے نصیب بہت اچھے ہوں گے، اور
اور آپ کی بیٹیوں کے رشتے جو ہیں اچھے سے اچھے جو ہیں خود چل کے آئیں گے۔ دیکھیں یہ سب قرآن کی آیاتیں ہیں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت پاورفل ہیں، اور یہ پڑھنے سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے فائدہ ہوتا ہے۔ بس یہ کہ آپ ایمان سے پڑھیں اور اللہ سے لگاؤ کے ساتھ پڑھیں کہ ہمیں یہ پڑھنا ہے، اب جس بھی آپ چیز کے لیے پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ آپ رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے، اپنے بیٹوں کے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے ضرور دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور پھر سورہ بقرہ پڑھنے سے ہر طرح کا جادو ٹونا، سایہ اسیب، نظر بد، حسد اور بندشیں ایسے گھر سے ختم ہو جائیں گی جیسے کہ وہ کبھی آپ کے گھر میں تھی ہی نہیں۔ سورہ بقرہ تو خیر بہت پاورفل ہے، یہ تو میری اپنی آزمائی ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے میرا بیٹا پڑھتا ہے تو اس سے بے انتہا جو ہے فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میری ابھی طبیعت تھوڑی صحیح نہیں ہے، تو پلیز آپ میری تھوڑی جو ہے آواز کو اگنور کیجیے گا، مطلب میری آواز اوپر نیچے ہو رہی ہے کیونکہ میری طبیعت آپ ہی 1-2 دن سے تھوڑی ایسی ہی چل رہی ہے، اور تھوڑا رمضان کی تھکن بھی ہے، ظاہر سی بات ہے خود سارا کام کرنا ہوتا ہے، اور یہ حالت میری ہی نہیں تمام خواتین کی یہی حالت چل رہی ہوگی۔ ظاہر ہے رمضان میں ساری رسپانسبلٹی انہی کی ہوتی ہے، تو میں نے آج جو ہے اسی لیے یہ ٹاپک نکالا کہ آج کل جو ہے، آج کل تو نہیں، ہر دور میں جو ہے لڑکی لڑکوں کی رشتوں کے لیے ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ لڑکیاں لڑکے خود بھی بہت پریشان ہوتے ہیں، اسپیشلی لڑکیاں۔ تو اس وجہ سے میں نے اس ٹاپک کو چوز کیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فائدہ مند ہو، اور اللہ تعالیٰ تمام بچوں کی شادی وقت پہ کرائے اور ان کے نصیب اچھے ہوں، انشاءاللہ آمین۔ اور پھر لڑکی ہو یا لڑکے ہوں، اللہ تعالیٰ دونوں کے نصیب اچھے کرے، کیونکہ لڑکی جس گھر جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہ لڑکا اچھا ہو، ان کے گھر والے اچھے ہوں، اور اگر لڑکی آپ کے گھر آتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ لڑکی اچھی ہو، اس کے گھر والے بھی اچھے ہوں، کیونکہ اگر اس کے گھر والے اچھے ہوں گے تو لڑکی بھی اچھی ہوگی۔ دیکھیں بعض دفعہ میرے ساتھ بھی بہت پرابلم ہوئی، اور مجھے بھی مطلب ظاہر ہے جب ایک لڑکی کی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو 10 مسئلے ہوتے ہیں، تو میرے ساتھ بھی بہت سی پرابلم ہوئی، لیکن میرے پیرنٹس جو ہیں بہت سمجھدار تھے۔ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی، میرے ددیال والے بہت سمجھدار تھے، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی بات بھی ہو جاتی تھی تو مجھے سمجھا کے بھیج دیتے تھے، تو اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے مسئلہ حل ہو جاتا تھا، اور ماشاءاللہ الحمدللہ آج ہم بہت خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں میرے ہسبینڈ اور میں۔ تو میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ لڑکے کے لیے بھی جو لڑکی آئے ماشاءاللہ سے وہ بھی اچھے گھرانے کی سمجھدار لڑکی ہو، اور سمجھدار گھرانہ ہو، لڑکی سمجھدار ہونا ہو، گھرانہ سمجھدار ہو، کیونکہ اگر گھرانہ سمجھدار ہوتا ہے تو لڑکی خود بخود بس جاتی ہے وہاں، اور اگر گھرانہ سمجھدار نہیں ہوتا تو گھر ٹوٹنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی۔ تو لڑکیوں کے ساتھ ساتھ آپ لڑکوں کے لیے بھی ضرور دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ لڑکوں کے بھی نصیب اچھے سے اچھے کرے، کیونکہ وہ ایک لڑکی آپ کے گھر میں آئے گی اور وہ پورا خاندان بنائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کے نصیب اچھے کریں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک صورت یہ بھی ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ انا طعنا کل کوثر جو ہے یہ صورت آپ 100 مرتبہ پڑھیں، اور اول اور آخر 3 دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں، اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ انشاءاللہ میری شادی جلد سے جلد ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ سب جو ہے آیتیں ہیں اور یہ سب صورتیں ہیں، تو آپ اگر یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے، یا ماں باپ پڑھیں یا لڑکی لڑکا پڑھیں، تو یہ دعا یہ آپ کی جو ہے جو بھی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوگی، انشاءاللہ آمین۔ اور پھر انشاءاللہ آپ کی یہ دعا ضرور قبول ہوگی، یعنی کہ آپ کی شادی جو ہے وہ جلد سے جلد ہوگی انشاءاللہ، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو یقین کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اللہ سے گر گڑا کے دعا مانگنی ہے، اور تہجد کی تو میں نے آپ کو بتایا ہے، تہجد کی نماز پڑھ کے تو آپ جو دعا مانگیں گے تو وہ تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی آپ کی دعائیں کافی قبول ہوتی ہیں، اس میں بھی آپ بہت زیادہ جو ہے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ یہ سب دعائیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یقین و عمل ہو نا، یعنی آپ کو یقین ہو کہ انشاءاللہ یہ میں دعائیں پڑھ رہا ہوں، یہ صورتیں میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو میرا یہ کام ضرور ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ کام ضرور کرے گا، یعنی کہ آپ کی شادی ضرور انشاءاللہ جلد سے جلد ہوگی۔
دیکھیں بعض لڑکیاں لڑکوں کے رشتوں میں بندش بھی ہوتی ہے، تو آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اگر یہ دعائیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی، اور آپ کا انشاءاللہ ضرور اچھے سے اچھے گھر میں رشتہ اور شادی نکاح ضرور ہوگا۔ لیکن آپ کو یقین کے ساتھ ضرور یہ پڑھنی ہے، اور اللہ پر کامل یقین اور ایمان توکل رکھ کر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور یہ دعائیں قبول کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ضرور راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا کہ رشتہ ہماری زندگی کا ایک سب سے اہم اور نازک اور فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے، اور سوچ سمجھ کے ہمیں اسٹیپ اٹھانا چاہیے کہ آیا کہ ہم جو رشتہ کر رہے ہیں اپنے بچوں کا یا ہمارے بچوں کے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے، یا پھر یہ رشتہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ مکمل نوعیت، مکمل سچویشن آپ کے سامنے پہلے سے ہونی چاہیے۔ یہ وہ بندھن ہے جو آپ کی خوشیوں کو، آپ کے سکون کو، گھر کی برکتوں اور آنے والی نسلوں تک کو متاثر کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے یا آپ کے پیرنٹس نے اچھا فیصلہ کیا ہے تو آپ کے گھر میں سکون اور برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتریں گی۔ مطلب اگر آپ کا کوئی رشتہ آیا ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میرے حق میں ہوں تو وہی ہو، اس لیے رشتے کے معاملے میں پریشانی، تاخیر اور پھر بار بار انکار ہونا دل کو توڑ دیتا ہے، امیدیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور پھر گھر کے ماحول میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر لڑکی کا یا لڑکے کا رشتہ بار بار ختم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سب ہوتا ہی ہوتا ہے، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب انسان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو رب کے دروازے ضرور کھل جاتے ہیں، اور پھر جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ملے۔ اور اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ سے دعا کریں، سچے دل سے دعا مانگیں، اللہ پہ یقین رکھیں تو آپ کو وہ جلد سے جلد بھی مل سکتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ آپ جو بھی دعا پڑھیں، جو بھی دعا کریں، سچے دل سے اور اللہ پر یقین کے ساتھ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ تمام بچوں کے، تمام لڑکیاں لڑکوں کے رشتے جو ہے اچھی جگہ پر ہوں، آمین ثم آمین۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہیں، اچھی لگی ہیں، تو پلیز مجھے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔